بالعالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے متعلق مسائل بھی سنیں گے، کچھ نماز کے فضائل کے متعلق احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے بیان کیا ہے، سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو، یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو، ان 4 فرعون، قارون، حمان، ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حمان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ المکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ یہ تو نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں ہیں۔ آئیے جو نماز پڑھتے ہیں اور درست نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کچھ احادیث سنتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اس نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے گی تو دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرے گا۔ ذرا غور تو کرے۔ ایسی ایک اور روایت سنتے ہیں، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو نماز کے لیے رکوع اور سجود پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے۔ علماء نے فرمایا نماز کا چور جو ہے وہ مال کے چور سے بدتر ہے۔ کس لحاظ سے کہ مال کا چور اگر سزا پاتا ہے کوئی نفع بھی کما لیتا ہے، اور نماز کا جو چور ہے وہ سزا پوری پاتا ہے لیکن نفع ذرا بھی اسے حاصل
نہیں ہوتا تو مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے۔ طریقہ حنفی کے نزدیک نماز کا طریقہ انشاءاللہ اگلے درس میں سیکھیں گے۔ آج ہم کچھ نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے فرائض ہوتے ہیں اور شرائط ہیں۔ شرائط سے پہلے بھی نماز، فرائض سے پہلے بھی شرائط ہیں۔ تو نماز کی 6 شرائط ہیں، اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے نماز شروع ہی نہیں ہوتی، نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر چابی نہیں ہے، تالا کھولنا چاہے کھلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا لیکن کھلے گا نہیں۔ تو جس طرح ضروری ہے کہ تالے کے لیے چابی کا ہونا، اسی طرح نماز کے شروع کرنے کے لیے شرائط کا پورا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یہ 6 شرائط جو نماز کی ہیں پوری پائی جائیں گی تب نماز کیا ہوگی؟ سٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی۔ آئیے ان شرائط کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی۔ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں اس کا بدن پاک نہیں تھا، نماز میں اس کا لباس پاک نہیں تھا، جس جگہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ پاک نہیں تھی۔ فرمایا 100 سال کے 1000 سال بھی نماز پڑھے، ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، تو نماز کی پہلی شرط ہی نہیں پائے گی۔ اسی طرح نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ پردے کے مقام کو ڈھانپنا۔ اب وہ کون سی جگہ؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکیا، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم نماز میں چھپا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ البتہ دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں، ایک مستقول کو بے کول پر نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن حکم یہی ہے کہ یہ پہنچے اس سے اوپر پر، یہ ہاتھ کی تھیلیاں اور یہ چہرے کی ٹکیا اور دونوں پاؤں کے تلوے، یہ جو ہیں وہ کیا ہوں؟ ظاہر ہوں۔ اس کے علاوہ عورت کا جسم کا کوئی عضو بھی ظاہر ہوگا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ آئیے اس کی مزید تفصیل سنتے ہیں۔ اگر ایسا باریک کپڑا عورت نے پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض تھا نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہوا تو نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہنا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہوا علاوہ نماز کے بھی پہنا حرام ہے۔ یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت ہے۔ بعض خواتین مکمل ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہ ہوگی۔ یہ بات بہت مسئلہ عام ہے۔ اب عورتیں گھر میں نماز پڑھتی، انہیں پتہ ہے گھر میں ابو جی ہیں، ابو کے سامنے پردہ تو نہیں ہے، بھائی ہیں، بھائیوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ باریک دوپٹہ پہن لیتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ اگرچہ ابو کے سامنے پردہ نہیں، سگے بھائی کے سامنے پردہ نہیں، لیکن نماز کی حالت میں ایسا دوپٹہ استعمال کرنا، ایسی اوڑھنی استعمال کرنا کہ بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھلے آپ پردے میں کمرہ بند کر کے عورت نماز پڑھ رہی ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے دوپٹے میں نماز پڑھنا، کمرہ بند کر کے پڑھے کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف پھر گیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر بلا قصد پھر گیا، بقدرے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس رخ ہو گیا، نماز نہ کی۔ کسی کا دھکا لگا، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا، لیکن فوراً 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے واپس قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں قبلہ کی شناخت نہیں ہے، کیا کرے؟ کوئی ذریعہ نہیں بتانے والا، کمپاس اس کے پاس نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں جس کا محراب دیکھے، کوئی مسلمان نہیں بتانے والا قبلہ کس طرف ہے، اسے سورج کی ڈائریکشن دیکھ کر قبلے کی پہچان نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں نماز میں قبلہ کی سمت کیسے معلوم کرے گا؟ ایسی صورت میں علماء نے لکھا تحری کرے. تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرے اور دل پر جمتا ہے کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے، اگرچہ قبلہ اس طرف ہے لیکن دل پر جمع قبلہ اس طرف ہے. اگر وہ اسی طرف نماز پڑھ لیتا ہے نماز درست ہو جائے گی اس کی. لیکن پہلی رکعت میں دل پر جمع کی قبلہ اس طرف ہے، پہلی رکعت مکمل کی، اب دل میں خیال نہ لگے، غالب گمان ہوا قبلہ اس طرف ہے، اب دوسری رکعت اس طرف پڑھے. اب دوسری رکعت اس طرف پڑھ لی، پھر دل میں گمان آیا نہیں اس طرف قبلہ ہے، اب منہ ادھر موڑ لے تیسری رکعت میں. چوتھی رکعت میں گمان آیا نہیں پہلی طرف ہی ہے یا اس طرف ہے، اب چوتھی طرف رکعت میں ادھر مڑ جائے جس طرف دل میں غالب گمان آ رہا ہے. اب تحریک کرتا جائے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی. لیکن ایک کیفیت ایسی ہے، ایسی جگہ 5-10 بندے جمع ہو گئے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، اب کسی کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے اور کسی کو پہچان بھی نہیں ہے. اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے تحریک کی ہے بھائی میرا ذہن بنتا ہے قبلہ اس طرف ہے. امام صاحب اگر ادھر منہ موڑتے ہیں تو باقیوں کے لیے امام صاحب کی تحریک کافی نہیں ہے. ہر بندہ خود تحریک کرے، اپنی طرف سمت رکھے، اپنا غالب گمان جمائے، جس طرف اس کا غالب گمان جمتا ہے اسی طرف وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. امام کی تحریک مقتدیوں کی تحریک کے لیے کافی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی تحریک کرے اور اس طور پر کیا کرے؟ نماز پڑھے. یہ تو مسائل میں عرض کر رہا ہوں، وغیرہ آج کل ایسی کیفیت ہے نہیں ہے، موبائلوں میں کمپاس ہے اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر قبلے کی ڈائریکشن آسانی سے کیا کی جا سکتی ہے؟ معلوم کی جا سکتی ہے. آگے بھی اور شرائط ہے، انشاءاللہ باقی شرائط کو آگے انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.